ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سامعین محترم، معزز قاری صاحب نے آپ کے سامنے تقریر کا عنوان بلکہ اس کا پورا خلاصہ ایک انتہائی خوبصورت واقعے کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ میں زیادہ گفتگو اس موضوع پہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جذبہ شکر پیدا کیسے ہوگا، یا کیا وجہ ہے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں دو تین بنیادی باتیں ہیں جو آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ شکر کرنا چاہیے، تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں شکر کرنا ہے، یا یہ جب بولا جاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم مر گئے ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، جتنی بھی تکالیف آ جائیں، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، ان سب مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود تمہارے اوپر پھر بھی اللہ کی لاتعداد نعمتیں موجود رہیں گی۔ یعنی قرآن مجید میں دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ، ایک سورہ ابراہیم کے اندر سورہ نمبر 14 ہے آیت نمبر 34 میں، اور دوسرا سورۃ النحل میں سورۃ نمبر 16 ہے آیت نمبر 18 میں یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، تم بڑا اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے ملا کیا ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں ہے، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے۔ ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تمہارے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم ساری زندگی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا، گننا شروع کر دو تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ بات، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ ابراہیم اور سورۃ النحل کی، اس آیت کے بعد بھی بعض اوقات آج کل ہماری سوچ بڑی وہ لبرل سی ہو گئی ہے، منطقی سی ہو گئی ہے، سائنٹیفک ہو گئی ہے، ہم ہر چیز کو اعداد و شمار میں اور کیلکولیشن میں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر کوئی آدمی اس آیت کو سوچنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ یہ کیسے ناممکن ہے، مطلب کیسے ناممکن ہے کہ میں گن سکتا ہوں، میرے اوپر یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، وہ کیلکولیشن کرتا چلا جائے گا، اور ممکن ہے کہ وہ کہے جی لے جی میں نے گن لیا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اور قرآن کہتا ہے تم گن نہیں سکتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کا علم انتہائی ناقص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے جسم کے اوپر غور کرے تو آج تک کوئی ایک سائنسدان بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہم نے پورے انسانی جسم کے اوپر مکمل تحقیق کر لی اور ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا کہ اس کے اندر یہ کچھ ہے۔ بلکہ انسان کا دماغ صرف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال اور لگیں گے صرف اس کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی ہمارے اندر اللہ نے اتنی چیزیں رکھ دی ہیں، اتنی چیزیں رکھ دی ہیں کہ سارا نظام خود بخود چلتا جا رہا ہے۔ وہ ایک ایک چیز اللہ کی نعمت ہے جس کے بارے میں یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ تمہاری زندگی گزر سکتی ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔
ابھی قاری صاحب مثال دے رہے تھے، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، کبھی آپ غور کریں. یقین جانے، میں ہمارے ایک عزیز تھے، ان کو بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، گردوں کا مسئلہ تھا. اب گردے جس شخص کے خراب ہو جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اصل میں، کہ انسان جو پانی پیتا ہے، ہمارے گردے اس پانی میں سے جتنا جسم کو چاہیے وہ رکھنے کے بعد باقی سارا پانی وہ پیشاب کے ذریعے اس کو خارج کر دیتے ہیں. اور اگر یہ کام نہ کریں تو وہ سارے کے سارے فاضل مادے وہ ہمارے خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور ہفتے کے اندر کم از کم 2 دفعہ یا 3 دفعہ اس شخص کو ہسپتال میں جا کر 4-5 گھنٹے بیڈ کے اوپر لیٹ کر اپنے جسم کے اندر وہ بڑی بڑی نالیاں لگا کر وہ سارا خون ایک مشین کے اندر سے گزارنا پڑتا ہے. اس مشین کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ 2-3 دنوں کے اندر جو پانی اس نے پیا ہے مختلف ذریعوں سے، اس پانی کے اندر جو گندے مادے تھے جو خون میں چلے گئے ہیں اس کو نکال کے اور اس کا خون کو صاف کر کے اس کو جسم میں واپس بھیج دیا جائے. یہ وہ کام ہے جو میں اور آپ روزانہ صبح اٹھ کے واش روم جاتے ہیں اور وہاں سے فارغ ہو کے آ جاتے ہیں. کبھی آج تک نہیں سوچا کہ یہ واش روم سے آنا اور واش روم جانا یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم ہسپتال میں بیڈ کے اوپر یہ کام مشینوں سے نہیں کرواتے، اور وہاں پہ تکلیف الگ، وقت کا ضیاع الگ، 4-5 گھنٹے الگ، پھر اس کے اوپر جو پیسے لگتے ہیں وہ الگ، ایک ساتھ بندہ جانے آنے کے لیے اس کو لے جانے کے لیے وہ الگ، پھر اس کے ساتھ اس کی جتنی پرہیزیں ہیں وہ الگ. اتنے مسائل ہیں، لیکن یہ سارے مسائل اگر آپ میں سے کسی کو نہیں ہے تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار. انسان جو ہے وہ ناانصافی بھی کرتا ہے اور ناشکری بھی کرتا ہے. اعملوا آل داود شکرا. میں صرف 2 واقعات آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی سے رکھنا چاہوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ ایک اچھا انسان کیا ہوتا ہے اور ایک برا انسان کیسا ہوتا ہے. قرآن مجید نے 2 لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہے. ان پر بھی اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں، اور ان کے برابر میں ایک شخص ہے قارون. اس پر بھی اللہ کا بڑا فضل اور کرم تھا مال کی صورت میں. اب یہ دونوں مثالیں ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. موضوع یہ ہے کہ شکر کا جذبہ پیدا کیسے ہوگا. اس کے لیے بنیادی وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اگر تم شکر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم. کہ اپنے سے نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر نہ دیکھو. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ زیادہ قریب ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو اور ان کی شکر گزاری کرو. اپنے سے نیچے دیکھو. ہم لوگ اگر اپنے گھر میں دیکھ لیں شکر کیسے پیدا ہوگا. اپنے گھر میں دیکھیں، میرا، آپ سب کا، اور ہمارے والدین، ہمارے دادا نانا، ان میں اور ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ان میں اور ہم میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے، میں اس کو اگر مثال سے سمجھاؤں نا، ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہمارے نظریے بدل گئے ہیں. مثال اس کی یہ ہے، بڑی عام مثال ہے کہ وہ آدھا گلاس پانی کا جو ہے نا، یہ وہ والی مثال ہے کہ وہ آدھا گلاس پانی آج سے 100 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، بلکہ آج فرق واقع ہو گیا ہے. وہ آدھا گلاس پانی ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے، بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے. ہم اس آدھے خالی گلاس کو دیکھ رہے ہیں، بھرے ہوئے کو نہیں دیکھ رہے. وہ بھرے ہوئے کو دیکھ رہے تھے، خالی کو نہیں دیکھتے تھے. یہی وجہ ہے، میں گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں اپنے سمیت، آپ سب کے سمیت، کہ ہم لوگوں کے پاس جتنی سہولتیں ہیں، جتنی آسائشیں ہیں، جتنی ہمارے فراوانی ہے، جتنا ہمارے پاس مال متاع ہے، جتنا بینک بیلنس ہے، جتنی جدید دور کی سہولیات ہیں، اتنی سہولیات ہمارے والدین نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. یہ حقیقت ہے. الا ماشاء اللہ، یہ آپ اس مسجد کو دیکھ لیں. یہ کیا آپ کے جو والدین
یا آپ کے دادا پر دادا تو اس مسجد میں اتنا کچھ تھا؟ یہ اے سی لگے ہوئے ہیں، یہ اتنا خوبصورت فانوس لگا ہوا ہے، یہ بہترین پنکھے ہیں، سردی گرمی ہر موسم کے اندر، یہ نیچے آپ دیکھیں بہترین قسم کے کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، یہ ڈائس آپ دیکھیں، یہ کرسیاں، یہ اس طرح کا کبھی نہیں تھا۔ یہ آج ہمارے پاس اللہ کی یہ نعمتیں ہی ہیں نا جو ان کو میسر نہیں تھیں، وہ ہم سے نیچے زندگی گزارتے تھے۔ گھروں میں دیکھ لیں، کچے گھر ہوتے تھے جو بالے پڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا کچے چھت ہوتے تھے، بارشیں ہوتی تھی، لوگوں کے گھروں کی چھتیں ٹپکتی تھی۔ ایک ایک گھر کے اندر، مجھے یاد ہے اچھی طرح، آپ اس بات سے میرے سے زیادہ واقف ہوں گے، ایک ایک گھر کے اندر دو دو تین تین بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے تھے، ایک ایک کمرے کے اندر، ایک ایک چارپائی کے اوپر، بعض اوقات دو دو تین تین بچے سوئے ہوتے تھے۔ ہوتا تھا کہ نہیں؟ ایسے ہوتا تھا، اس طرح ہوتا تھا۔ اور گھروں میں جو ہنڈیاں پکتی تھیں، آپ اچھی طرح اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس کے اندر لمبا لمبا جو ہے وہ شوربہ کیا جاتا تھا، اور بچوں کو جو ہے نا وہ کہا جاتا تھا کہ بیٹا تھوڑا تھوڑا کھاؤ، اس طرح کی باتیں یہ ساری ہوتی تھی۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے گھر پکے ہو گئے ہیں، ہمارے بچوں کے کمرے الگ الگ ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر وہ چیزیں آج پک رہی ہیں روزانہ ہر ہفتہ وار بنا پر، وہ چیزیں جو کسی وقت میں مہمانوں کے آنے پر پکا کرتی تھی، اب وہ روزانہ گھروں کے اندر پکتی ہیں۔ روزانہ باہر سے چیزیں لائی جا رہی ہیں، برگر آ رہے ہیں، بوتلیں آ رہی ہیں، شوارمے آ رہے ہیں، پیزے آ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کسی دور میں، اور یہ کسی دور سے مراد کوئی 200-300 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ چند سال پیچھے آپ جائیے کہ گھروں میں یہ رواج تھا کہ باہر سے کھانے لائے جائیں، گھروں میں یہ تھا کہ باہر سے جو ہے نا وہ پوری چکن کڑھائی اور مٹن کڑھائی آ رہی ہے؟ نہیں تھا۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے ہمیں یہ سہولتیں بھی دی، یہ نعمتیں بھی دی، یہ کھانے بھی دیے، لیکن وہاں پہ جتنی یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے پاس آج اتنا کچھ ہے جو ہمارے والدین کے پاس نہیں تھا، اس کے ساتھ اتنی بات یہ بھی ہے کہ جتنے شکر گزار، تھوڑا ہونے کے باوجود جتنے شکر گزار ہمارے والدین تھے، ہم اتنے اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ ان کی سوچ تھی مثبت، پازیٹیو، اور ہماری سوچ ہے منفی۔ وہ دیکھتے تھے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے، گزارا بہترین چل رہا ہے الحمدللہ، اور ہم ہیں کہ ہم اس کو نہیں دیکھتے جو موجود ہے، بلکہ اس کو دیکھتے ہیں جو نہیں موجود۔ اور یہ جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ مر گئے ہیں جی، گزارا ہو رہا ہے بس، یہ اچھا یہ گزارا ہو رہا ہے، اپنے سے نیچے دیکھو، تمہارے سے نیچے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن بیچاروں کا تو پھر گزارا بھی نہیں ہو رہا۔ تو انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر نہ دیکھو۔ 20 مثالیں ہیں ایسی۔ مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں، آپ کا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بچپن میں کیا ہوتا تھا کہ ایک گھر کا جو بڑا بچہ ہوتا تھا اس کے کپڑے 2-3 بچے پہنتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ بڑے بچے کے کپڑے جو ہے نا اب یہ پہنے گا، وہ اگر پھر ٹھیک ہے تو اس سے چھوٹے بچے کو۔ اور آج ہمارے بچوں کی کیا حالت ہے، ہماری خواتین کی کیا، ہماری اپنی کیا حالت ہے کہ گھروں کے اندر سیف الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں اور پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ شادیوں پہ جانا ہوتا ہے، کسی کے گھر جانا ہوتا ہے اور خواتین سے کہ جی یہ، اور یہ تو میں پہلے پہن کے چلی گئی ہوں ان کے گھر میں۔ اس کا مطلب ہے کہ بس وہ ایک سوٹ ایک دفعہ ہی پہننا ہے۔ اور کبھی وہ وقت تھے کہ احادیث کی کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد بھی، کہ لوگوں کے پاس ایک ایک سوٹ ہوتا تھا، اور کسی نے کوئی فنکشن ہونا، کوئی شادی کا موقع ہونا، وہ ایک سوٹ ادھار لے کے آتے تھے وہاں سے۔ لیکن اب ایسا کوئی نہیں ہے، اب ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے سوچ سے بھی آگے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں میرے بھائیوں، اتنا ہی زیادہ شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن حال یہ ہو گیا کہ نعمتیں بڑھ گئی ہیں اور شکر کم ہو گیا ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر نہ دیکھو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، اور اتنی نعمتیں فرمائیں کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، جانوروں کی زبانیں جانتے ہیں، ہوائیں ان کے تابع کر دی ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ جنوں کی جو مخلوق تھی وہ ان کے پاس تھی، یہ جن ان کے لیے کام کرتے تھے، بڑے بڑے محل بناتے تھے، بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمل کے اندر ساری تفصیل موجود ہے۔ اب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، تو ایک دفعہ کیا ہوا
واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں صرف اس واقعے سے اپنے موضوع کے متعلق جو بات ہے وہ کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ جا رہے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، تو آگے چلتے چلتے تو آگے ایک چیونٹی اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، تو اس نے اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہا، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نمل بالکل اس کی ابتدا میں آیت نمبر 17، 18 اور 19، وہ کہتی ہے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں اپنے قدموں کے نیچے وہ روند نہ دے۔ اب چیونٹیاں ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی کہتی ہوں بعد میں بھی کہتی ہوں، لیکن آج تک سنا تو کسی نے نہیں، انہوں نے سن لیا، کیونکہ وہ یہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی کہ وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا، کیسا انہوں نے محسوس کیا ہوگا، یا یوں سمجھے کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کو پرندوں کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں، جانوروں کی زبانیں سمجھ آ رہی ہیں، چیونٹیوں کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے لفظ ہیں کہ جب یہ لفظ انہوں نے سنے تو انہوں نے احساس کیا کہ مجھ پہ اللہ کا کتنا فضل ہے۔ قرآن کے لفظ ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، اور آگے فرمایا کیا، وہ بات قابل غور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اے میرے پروردگار مجھ پہ اتنی تو نے مہربانی کر دی، اتنا فضل کر دیا، اتنا کرم کر دیا، اتنی نعمتیں دے دی کہ میں چیونٹیوں کی آوازیں سن رہا ہوں، اس کی بولیاں جان رہا ہوں۔ یا اللہ تو نے اتنی نعمتیں تو کر دی ہیں، اب مجھے توفیق بخش کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کر سکوں۔ شکریہ، اوزعنی، مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر کی ہیں، وعلی والدی، اور جو میرے والدین پر کی ہیں۔ یعنی کتنی نعمتیں، اور یہ ان کے والد سیدنا داؤد علیہ السلام، ان پر بھی اللہ کی بڑی نعمتیں، ان کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے جب وہ گنگنا کے، یعنی آج بھی 2025 میں بھی جو بائبل موجود ہے نا، اس بائبل کے اندر جو کتاب سیدنا داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی زبور کے نام سے، وہ اگر پڑھنے کا کبھی اتفاق ہو تو وہ سارے کے سارے اللہ کی حمد کے ترانے ہیں۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام الحان کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، ردم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ پڑھتے تھے تو تفسیروں میں پھر آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، اتنا حسن پیدا ہوتا تھا کہ پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی، پرندے ان کے ساتھ اللہ کی، اور بادل ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اتنی خوبصورت آواز۔ اس کا تو حدیثوں میں بھی تذکرہ ہے۔ تو فرمانے لگے کہ یا اللہ جو میری نعمتیں، سیدنا سلیمان، یا اللہ جو نعمتیں مجھ پر کی ہیں، میرے والدین پر کی ہیں، مجھے اس کی شکریہ کرنے کی، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید کے اندر ایک دعا ہے، میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ دعا سب کو، اور خاص طور پہ ان بھائیوں کو جن کی عمر 40 سال کہ کھو گئی ہے نا قریب یا ہو چکی ہے، وہ ضرور یاد کریں۔ قرآن مجید کی اس صورت میں وہ لفظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ احقاف ہے، سورہ نمبر 46 ہے، آیت نمبر 15، کہ جب حتیٰ بلغ 40 سنہ، کہ انسان، اچھا انسان وہ ہے کہ جب وہ اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو پھر یہ وہ دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ ویسے تو ہر وقت ہی کرنی چاہیے، لیکن 40 سال ہو جاتی ہے پھر دعا کرتا ہے یہی دعا۔ یہ لفظ سورۃ نمل کے اندر بھی ہے، سورۃ احقاف کے اندر بھی ہے۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 19 ہے اور سورۃ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، دونوں میں آخر پہ تھوڑا سا فرق ہے صرف۔ تو اگر آپ نے دعا یاد کرنی ہے تو یہ سورۃ احقاف کے جو لفظ ہیں نا، وہ آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے۔ میں آپ سے ضرور یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا ضرور یاد کریں۔ اب میری بھی عمر تقریباً 40 سال اب ہو ہی گئی ہے، تو میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو میں یقین جانے کہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ دعا واقعی ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے اندر انسان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اے انسان، تو نے 40 سال زندگی گزار لی ہے،
تو نے 40 سال اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں، تو نے 40 سال اللہ کی زمین پہ گزارے ہیں، تم نے 40 سال اس اللہ کی تازہ ہوا میں سانس لیے ہیں، تو نے 40 سال کھانا کھایا ہے، تو نے 40 سال اپنی زندگی گزار دی. اب یہ زندگی کا ریورس گیئر شروع ہو گیا ہے، اب زندگی ڈھلنے لگ گئی ہے، اب تمہارے بالوں میں سفیدی آنے لگ گئی ہے، اب تمہارے اعصاب کمزور ہونے لگ گئے ہیں، اب تمہاری بینائی اور بصارت میں کمزوری واقع ہونی شروع ہو گئی ہے، اب تم تھکنے لگ گئے ہو، اب تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہاں میں دنیا میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن میری واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے. تو فرمایا جب عمر 40 سال ہو جاتی ہے پھر ایک اچھا مسلمان یہ کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اسے آپ یاد کریں، اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہونا تو لذت آتی ہے پڑھنے میں کہ اے میرے پروردگار 40 سال میری زندگی گزر گئی ہے، اب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں. 40 سال شکریہ ادا پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا، اب توفیق دے دے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو مجھ پر کی ہیں، جو میرے والدین پر کی ہیں، اور مجھے توفیق دے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، میں اب ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو نیک کر دے، میری اولاد کو اچھا انسان بنا دے. انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پلٹ کے آتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. انی من المسلمین، اور میں فرما بردار ہوتا ہوں. یہ دعا ہے. میں آپ کو حوالہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، سورۃ احقاف ہے، سورت نمبر 46 ہے، 46 ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے. اس دعا کو پڑھیں تو خود بخود دل کرتا ہے پھر انسان کا کہ اب میں کیا کروں، کیسے اللہ کا شکریہ ادا کروں. تو یاد رکھیں اس کا بہترین طریقہ نماز ہے، بہترین طریقہ شکر نماز. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں. اسی صورت میں سورہ نمل آیت نمبر 19 ہے، تھوڑا آگے چلیے آیت 40 پہ آئیے. وہاں پہ آپ نے یہ بھی واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان بیٹھے تھے، ان کے دربار میں ایسے سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن بھی بیٹھے ہیں، انسان بھی بیٹھے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوگا. تو وہ کہنے لگے، پیچھے پورا واقعہ ہے آپ جانتے ہیں تفصیل، وہ خود کو بھیجا خط دے کر، تو وہ ملکہ بلقیس والا واقعہ سارا، وہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہی تھی. پہلے ہدہد لیٹ آیا، پوچھا لیٹ کیوں آئے ہو، کہا ایسی خبر لے کر، کہا ذبح کر دوں گا تمہیں، لیٹ کیوں آئے ہو، غیر حاضر کیوں ہوا، کہا خبر لے کے آیا ہوں، آپ کو معلوم نہیں تھا جو میں بتانے والا ہوں. پوچھا بتاؤ کیا بات ہے، کہنے لگے ایک لوگ ہیں کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. تو کہا اچھا، خط لکھا سلیمان علیہ السلام نے، جاؤ یہ خط جا کر ان کو دو. وہ خط ملکہ کے پاس پہنچا، ملکہ نے خط کھولا، اس نے کبینہ بلائی، کبینہ کے سامنے سارا معاملہ رکھا. انہوں نے کہا بہتر یہی ہے کہ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ وہاں سے مسلمان ہونے کے لیے اب نکل پڑے ہیں. ادھر سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، کوئی ٹیلی فون تو تھے نہیں. اب وہ آ رہے ہیں تو یہ فرمانے لگے کہ اب میں اس کو حیران کرنا چاہتا ہوں، یا سمجھ لیں کہ اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر کیا فضل اور کرم کیا ہے. تو بتاؤ بھائی تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا اس کے آنے سے پہلے. اب ظاہر ہے وہ ملکہ آ رہی ہے تو تخت اس کا اس سے پہلے کیسے آئے گا، وہ تو نکل چکی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورۃ نمل کے اندر، آیت آپ پڑھ کے دیکھیے 37 38 39 سے، ایک ان کی مجلس میں جن تھا، قال عفریت من الجن، ایک جن تھا، اس نے کہا جی آپ کی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا سکتا ہوں. اتنی اس کو اللہ نے طاقت دی تھی. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس جن کی اس بات کے ختم ہونے کے بعد قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک، ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جس کے پاس کوئی علم تھا کتاب کا، قانون کا، یا جو بھی علم تھا، اور وہ بندہ بھی کون تھا وہ بھی معلوم نہیں ہے، کوئی بندہ تھا، کوئی جن تھا، کوئی فرشتہ تھا، واللہ علم کون تھا. قرآن نے بھی نہیں بیان کیا، ہمیں بھی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. بہرحال کوئی تھا، اس نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں. یعنی ایسے دور بھی گزرے ہیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت ادھر موجود ہوگا. ملکہ تو پتہ نہیں کب آئے نہ آئے. اور پھر یہ اس نے کہا ہی نہیں ہے، فلما رآہ مستقرا، قرآن مجید میں لفظ ہے کہ جب انہوں نے ایسے آنکھ جھپکی تو آگے دیکھا تو تخت ادھر، تخت پہنچ گیا. سلیمان علیہ السلام کی اس مجلس کے اندر اس بندے نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت وہاں پہ لا دیا. اب بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ آگے بڑی اہم بات ہے. یہ بات آپ سب جو آگے آیت کے لفظ ہیں نا وہ آپ سب کو آتے ہیں. آپ سب نے گھروں کے
اوپر لکھے پڑھے دیکھے بھی ہوں گے۔ قرآن مجید کی سورت نمل ہے، سورت نمبر 27 ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس دیکھا تو کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ یہ لکھا ہوتا نا، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل، یہ قرآن مجید کی سورت نمل کی آیت 40 کے لفظ ہیں، اور یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بولے تھے، اور یہ تب بولے تھے جب ایک شخص نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں پہ لے کے آیا تھا۔ لیکن آگے نہیں پڑھتے، ہم آگے آیت پوری نہیں پڑھتے، یعنی وہ بڑی اہم آیت ہے۔ فرمایا ھذا من فضل ربی، پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ پروردگار کا فضل ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، اور یہ اس کا فضل مجھ پر ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہوا ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اس میں ہم میں سے کسی شخص کا استحقاق نہیں ہے، استحقاق حق نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ وہ سمجھتا ہے جی میں 1,00,000 روپیہ کما رہا ہوں اور یہ میرا حق ہے، نہیں بھائی، تم جتنی محنت کرتے ہو 1,00,000 روپیہ کمانے میں، تم سے زیادہ محنت کرنے والے اس سے کم پیسے کماتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے کہاں پیدا کر دیا، کس گھر میں یہ ساری کی ساری نعمتیں اس کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ مجھے میرے حق مل رہا ہے، بلکہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کو اللہ نے دولت دی ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ فجر کے اندر کہ یہ ساری کی ساری دولت اور آزمائش یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ یہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے جب اسے مال دیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پروردگار کا مجھ پہ بڑا کرم ہے، ربی اکرمن، اور جب وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ۔ اور بھائی جب تمہیں مال دیا تھا تب بھی آزمائش تھی، اب مال کم ہوا ہے تب بھی آزمائش ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں تو کیوں ملے ہیں آپ کو؟ یہ وہی لفظ قرآن مجید میں کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم شکر کرتے ہو کہ نہ شکری کرتے ہو۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ، جو شکر کرے گا اپنے لیے شکر کرے گا، اس کا صلہ اس کو ملے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے، اس کو ہمارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے لیے کرنا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو یہ تھے۔ اب دوسری طرف آ جائیے، قارون، اس کو بڑا خزانہ ملا تھا۔ آج ہمارے پاس شاید ہی اتنا خزانہ، قرآن مجید میں آتا ہے سورت قصص، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 82 تک، یہ 7 آیتیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا یہ، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار ہی تھا یہ قارون۔ اب اس کو اللہ نے اتنا مال دیا، قرآن کہتا ہے کہ ایک جماعت، پوری ایک جماعت تھی جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ کتنا خزانہ ہوگا کہ ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ، ایک عصبہ تھا، یعنی ایک جماعت تھی جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس سے کہا، اس کی قوم نے کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک۔ یہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ لفظ میرے اور آپ کے لیے ہی ہیں، کئی دفعہ کہا جاتا ہے نا، اسے کہا گیا قارون سے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جیسے تمہارے اوپر احسان کیا نا تو لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرو، اللہ نے تمہیں دیا ہے نا تو لوگوں کو بھی دو، اللہ نے مال دیا ہے تو لوگوں پہ بھی خرچ کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا، ہم سے کئی دفعہ کہتے ہیں بھئی اللہ نے اگر آپ کو دیا تو، ایسے فقیر لوگ بھی بعض اوقات کہتے ہیں اللہ نے آپ کو دیا، آپ اس میں سے ہم کو بھی دیں۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ جیسے اللہ نے تم پہ احسان کیا تم لوگوں پہ کرو، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو، بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ قارون کے لفظ یقین مانیے وہی تھے جو آج بھی یقیناً آپ میں سے کئی لوگوں نے کئی لوگوں سے اپنے کانوں سے سنے ہوں گے۔ قارون نے کیا کہا تھا؟ قارون نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جس مال کے بارے میں مجھے کہہ رہے ہو نا کہ اس میں سے میں لوگوں کو دوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور اس میں سے میں لوگوں کو دوں، قارون نے کہا کہ یہ مال میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ میں نے محنت کر کے کمایا ہے، اللہ نے کہاں سے دے دیا مجھے؟ یعنی آج کئی لوگ کہتے ہیں نا
بھائی اللہ نے آپ کو مال دیا، وہ ٹھیک ہے جی اللہ نے دیا، لیکن یہ محترم جی یہ ہماری بڑی محنت ہے، ہم نے دن رات ایک کیا ہے، یہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، ہم نے پلاننگ کی تھی پوری، ہم نے جی مین پہ دکان بنائی ہے اس لیے گاہک آئے ہیں جی، ہم نے جی یہ باہر سے امپورٹ کیا ہے اس لیے ہماری جو ہے سیل بڑھ گئی ہے، یہ ہم نے جی ایسے کیا جی ویسے کیا، یہ کیا وہ کیا. اس کا خلاصہ اس لفظ میں ہے کہ یہ میرے علم کا نتیجہ ہے. بھائی جی میں نے وہ ایم کام کیا ہوا ہے نا، اس لیے ماشاءاللہ بڑی ہماری کمائی ہوتی ہے. ایم کام میں ہم سارا پڑھتے ہیں کاروبار کیسے کرتے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں کاروبار کیسے کرنا ہے، تو میں نے ایم کام کیا ہوا ہے اس لیے میں نے یہ مال زیادہ حاصل کر لیا. قارون نے کہا کہ یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، الا انما اوتیتہ علم عندی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ علم والے تم سے پہلے بھی بڑے آئے ہیں، یہ بڑے بڑے علم والے آئے ہیں. کیا ایم کام اگر میں نے کیا تو اور کسی نے ایم کام نہیں کیا ہو؟ کیا میری دکان اگر مین پہ ہے تو اور کسی کی دکان مین پہ نہیں ہے؟ کیا میں اگر امپورٹ کرتا ہوں تو اور کوئی امپورٹ نہیں کرتا؟ یہ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہی کام شروع کرتے ہیں، کسی کا کام اوپر چلا جاتا ہے، کسی کا کام نیچے آ جاتا ہے. تو یہ باتیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے. تو اس نے کہا میرے علم کا نتیجہ ہے. قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ پھر کیا ہوا، یہ مالدار لوگوں کو نا یہ بھی ہوتا ہے، وہ پھر اپنا نا پورا زیب و زینت کے ساتھ نکلا باہر، ان کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے بھئی ہمارا پاس مال ہے. قارون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے پورے خزانے کے ساتھ، پوری زینت کے ساتھ باہر نکلا. جیسے آج کل بھی پہلے زمانے میں بادشاہ نکلتے تھے نا، تو ان کا پورا لاؤ لشکر ساتھ ہوتا تھا، کپڑا لمبا سا وہ گھسیٹ رہے ہوتے تھے، پیچھے 4-5 لوگوں نے کپڑے اٹھائے ہوتے تھے، دائیں بائیں جو ہے نا درباری ہوتے تھے، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ. آج کل بھی بڑے لوگ نکلتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں کوئی گاڑیاں کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں، ساتھ گن مین ہیں، اور پتہ چلے جی فلاں شخصیت آ رہی ہے. یہ پرانا رواج ہے. قرآن بیان کر اچھا پھر وہی بات، جب وہ نکلا نا لوگوں نے دیکھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں دیکھتا ہوں، جیسے آپ دیکھتے ہیں، کسی مالدار کو دیکھ لیا نا، کسی بڑے گھر والے کو دیکھ لیا، بڑی گاڑی والے کو دیکھ لیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، ہم نے لفظ بنائے ہوئے ہیں، یدی اللہ نے باں پھاڑ لی ہے، اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. قرآن مجید میں یہی لفظ ہے. جب لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی یہ ملتا. اور آگے لفظ ہے انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑی قسمت والا ہے. قارون کو لوگ کہہ رہے ہیں بڑی قسمت والا ہے. ظاہر مال تھا نا، تو لوگوں نے عام طور پہ یہی کہنا، عام لوگ یہی سمجھتے ہیں بڑا مال ہے. مجھے بتائیے یہ مال کیا کسی کو نیکی کرنے کی وجہ سے ملتا ہے؟ یہ غلط تصور ہیں سارے. وہ جی بڑا تہجد گزار ہے اس لیے مال اس کو ملا ہے. یہ ہماری چھوٹی سوچ ہے اور قرآن کا غلط فہم ہے. یہ تہجد پڑھنے سے اگر مال ملتا تو سب سے زیادہ صحابہ مالدار ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے اندر سارے نیک ہیں، لیکن ایک طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے موجود ہیں، اور دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ جیسے اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے موجود ہیں. کہ ایک وہ ہیں کہ جن کے خزانوں کے منہ کھلے ہیں کہ وہ خرچ کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. تہجد تو دونوں پڑھ رہے ہیں. لہٰذا یہ تصور چھوڑ دیں کہ یہ نیک ہے تو اس لیے اس کے پاس، نہ نیک ہونے والے کے پاس مال ہو سکتا ہے، نہ برے ہونے والے کے پاس مال ہو سکتا ہے. یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. جس کے پاس مال ہے اس کی آزمائش ہے، بس یہ قاعدہ ہے. مال والے کی آزمائش ہے، وہ ایماندار ہے تب بھی آزمائش ہے، وہ برا ہے تب بھی آزمائش ہے. تو لوگوں نے کہا بڑی قسمت والا ہے، بڑی قسمت والا ہے جی، ہمارے پاس بھی یہ ہوتا. قرآن بیان کرتا ہے اس متکبر شخص جب نکلا تو اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر انتہائی ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تکبر کر رہا ہے اور کہتا ہے جی میں نے علم سے کمایا اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو، اس کے پورے لاؤ لشکر کو اور اس کے پورے خزانے کو، سب کے سب کو زمین کے اندر دھنسا دیا. یہ پڑا ہے سارا مال. بڑے بڑے مالدار دیکھیں، جیسے بھی قاری صاحب بتا رہے تھے 65 لاکھ روپیہ وہ کان کے اوپر جو ہے نا وہ خرچ ہو گیا. بڑے بڑے ایسے مالدار ہیں کہ جب بیمار ہوتے ہیں، کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے، ان کے کروڑوں ایسے ہی لگ جاتے ہیں اور وہ بالکل سڑک پہ آ جاتے ہیں، اور جس کے اوپر لگاتے ہیں بعض اوقات وہ بندہ بھی نہیں بچتا. یعنی ایسے کئی دفعہ سننے میں آیا ہے کہ جی اتنے لاکھ ڈاکٹروں نے مانگا، انہوں نے کہا جی لگائیں جتنے لگانے ہیں لگاتے جائیں. وہ لاکھوں کروڑوں لگا دیے، وہ بندہ بھی فوت ہو گیا، لاکھوں کروڑوں بھی چلے گئے، نکل گئے ہیں سارے. تو اس لیے جب وہ سارا ڈوب گیا نا، تو
اگلی صبح قرآن پھر بیان کرتا ہے، پھر جب لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا ہو اللہ کا شکر ہے کہ ہم قارون کے ساتھ نہیں تھے، ورنہ ہم نے بھی زمین کے ساتھ ہی دھنسایا جانا تھا۔ لہٰذا کسی مالدار کو دیکھ کر یہ خیال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہاں فضل ہو سکتا ہے، یہ فضل تب ہے جب وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بھی ہو، اور اگر اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، وہ مال اس کے مال نہیں ہے بلکہ وہ مال اس کے لیے وبال جان ہے، وبال جان ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو عزیزو دوستو، ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک چیز بنیادی ذہن میں رکھنی چاہیے، اپنے سے نیچے دیکھیں، ہمیشہ آپ کے نیچے لوگ موجود رہیں گے۔ یقین جانیے اگر آپ کھانا کھا کے سوتے ہیں، میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، رمضان کے مہینے کے آس پاس میں ہمارے ادھر محلے کے پاس ہی ایک شخص، اس نے ادھر یہ ٹرین جو گزرتی ہے اس کے نیچے آ کے نا خودکشی کر لی۔ اچھا، وہ بیچارے کی وہ لاش وہ کپڑوں سے پہچانی گئی، حالت اس کی بہت بری ہو گئی۔ تو اللہ جانتا ہے کون کیا ہے، کیوں کر رہا ہے، بہرحال یہ کام تو برا ہے۔ تو اس کی لاش جب گھر پہنچی تو وہ ہمارے عزیز ان کے محلے دار ہیں، انہوں نے مجھے پھر یہ بعد میں بتایا کہ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اس کے بچے بسکٹ وغیرہ کھا کر وہ گزارا کر رہے تھے۔ اب یہ مر گیا ہے، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، میں کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتا۔ اب یہ مرا ہے اور مرنے کے بعد اب لوگوں کے سامنے پتہ چلا کہ ہاں اس کے گھر میں حالت یہ تھی، اور ہمیں اللہ نے ان لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر بنایا کہ ہم شام کو کھانا کھا کے سوتے ہیں۔ بڑے لوگ ایسے ہیں آج بھی، ہم لوگوں کے گھروں میں جا کے تھوڑی دیکھتے ہیں، بڑے بڑے ایسے سفید پوش لوگ ہیں بیچارے جو لوگوں سے نہ مانگ سکتے ہیں نہ لوگوں کو اپنا آپ دکھا سکتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے۔ کہ بڑے لوگ آج بھی ایسے ہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں، دیہاڑی لگاتے ہیں، جو پیسے ملتے ہیں اس سے شام کو گھر میں آٹا اور چاول وغیرہ لے کر جاتے ہیں جو ان کے گھر میں پکتا ہے۔ ہمیں اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے، لہٰذا یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے تعداد چیزیں ہمیں دی ہیں، آج بھی ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ جا رہے تھے نا ایک دفعہ، وہ آتا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے جوتا ہی نہیں دیا تو نے، تو نہ شکری کا جذبہ آ گیا دل میں، تو آگے تھوڑا جا کے دیکھا تو ایک بندہ دیکھا تو اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں میں اگرچہ جوتا نہیں ہے لیکن چلنے کے لیے پاؤں تو دیے ہیں تو نے مجھے۔ اپنے سے نیچے دیکھیں، یقیناً آپ کے اندر بڑا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، یا اللہ تو نے مجھے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ ہسپتال میں جائیں، بیماروں کو دیکھیں، غریبوں کو دیکھیں، یتیموں کو دیکھیں، مسکینوں کو دیکھیں، بے سہاراؤں کو دیکھیں، معذوروں کو دیکھیں، لنگڑوں کو دیکھیں، نبینوں کو دیکھیں، جو بہرے ہیں ان کو دیکھیں، اور پھر پیدا ہوتا ہے جذبہ کہ یا اللہ واقعی تو نے مجھے لاکھوں لوگوں سے بہتر بنایا ہے، اور پھر یہ دل سے دعا نکلتی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن ساتھیوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اس میں کسی بھی حوالے سے تعاون کیا ہے، انتظام کیا ہے، یا اللہ ان سب کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم بہت ناشکرے ہو چکے ہیں، قدم قدم پہ تیری ناشکری کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں شکر گزاری والا دل عطا فرما۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکیں۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کے بیماری کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ جو تندرست ہیں انہیں بیماروں کی طرف دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔